بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین با تمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ عظیم علمی مذہبی اسکالر شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہوتے ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آج عظیم سپہ سالار پہ ہم بات کریں گے، اور میں عرض کروں گا خاص طور پہ جو میں نے انٹرو میں بات کہی کہ آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے آج تک کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ آپ کی شجاعت پہ تو ضرور آپ بات کریں گے، اس حوالے سے بھی کچھ موتی عطا فرمائیے گا۔ بسم اللہ جی۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جس عظیم صحابی رسول کا تذکرہ آپ نے شروع کیا، اور کنیت سے وہ معروف ہیں اور کنیت سے ہی پکارے اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور آپ نے اسی کا ذکر کیا۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کی کنیتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ لوگوں کو نام یاد تک نہیں ہے، اللہ اکبر۔ وہ پھر ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، جی، اور آپ کا اسم گرامی سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت آپ کی ابو دجانہ ہے، اسی سے آپ معروف ہوئے۔ مدینہ شریف کے جو دو بڑے قبائل تھے معروف، اوس اور خزرج۔ جی، خزرج کا ایک ذیلی خاندان جس کا نام تھا ساعدہ، اس سے آپ کا تعلق ہے، اور اسی خاندان سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں، وہ آپ کے چچا زاد ہیں۔ جی، اب آپ کا طرہ امتیاز کیا تھا، آپ کا تعارف کیا تھا، آپ نے ساری زندگی کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کہا ہے۔ لیکن جو سوال کیا آپ نے، دیکھیے یہی اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک مومن مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بیان کی ہے، ایک بالکل جامع انداز میں، جی، ایسے کلیئر کر دیا، دریا کو کوزے میں بند کر کے، سبحان اللہ، جوامع الکلم کی طرح۔ اللہ اکبر۔ یعنی لوگ سوچتے رہے میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہے، یہ مومن، میں مومن، مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے مفتی صاحب۔ فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جی، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اللہ اکبر، ان کی آبرو محفوظ رہے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کا کردار محفوظ رہے۔ جی، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پلے باندھ لیا، اور ساری زندگی اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ، اپنی زبان کو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت، چغل خوری، اس کی برائی، اس سے آلودہ نہیں ہونے دیا، گالم گلوچ سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اللہ، کسی مسلمان کو دکھ اور رنج اور تکلیف سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس لیے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ عمل ہے جو میرے لیے بخشش کا سامان بنے گا، سبحان اللہ، کہ میری زبان سے آج تک کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کو پلے باندھنا چاہیے آج کے دور کے اندر، نفرتوں کے اس دور میں، کدورتوں کے اس دور میں، اس بات کو اگر ہم اپنا لیں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آبرو، ہماری عزت، ہماری ذات محفوظ رہے، اس پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے، کوئی بات نہ کرے، ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہمارے بارے میں کوئی ہلکے الفاظ نہ بولے، اللہ، تو ہم یہ رویہ اور وتیرہ خود اپنا لیں دوسروں کے بارے میں، تو اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی آبرو، عزت، ذات کو دوسروں سے بھی محفوظ کر دے۔ واہ واہ واہ،
یہ بلکہ مفتی صاحب سرکار نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ تم زبان کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو بالکل، اور جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ تمہیں عطا فرمایا۔ فرمایا دو چیزوں کے، ایک جو دو جھگڑوں کے درمیان اور ایک جو دو رانوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اسی زبان کے کیے دھرے کی وجہ سے جائیں گے، اور زبان کے بارے میں کہا گیا کہ یہی بندے کو تخت پہ بٹھاتی ہے اور یہی بندے کو جو ہے وہ گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ اللہ تو اس زبان کی حفاظت اور زبان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں۔ جب فرصت کے لمحات ملیں، جب آپ فارغ ہوں ضروری حوائج سے، ضروری کام سے، تو آپ یہ کوشش یہ کریں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے واہ واہ واہ، کہ آپ کسی کی بات کریں۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ بہت پریشانیاں اور معاملات، پرسوں ترسوں کی بات ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ بس ایک ہی بات ہے کہ ایک تو باوضو رہنے کی کوشش، نمازی آدمی تھا، تو جب وضو آپ قضائے حاجت کریں تو وضو کر لیا کریں، ضروری حوائج اور کاموں سے جو فارغ وقت بچتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں دو حصوں میں، واہ واہ، آدھے حصے میں ذکر خدا کریں، آدھے حصے میں ذکر مصطفیٰ کریں۔ کیا کہنے، ادھر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں، ادھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود شریف بھی آپ پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، برکتیں ادھر ادھر جانے کی مفتی ضرورت صاحب نہیں۔ یہ اب کسی ہاتھ صحابی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اس کی امتیازی حیثیت نظر آتی ہے، لیکن سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت جو ہے، اور اس کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا کہ یہ 1000 کے برابر۔ جی ہاں بالکل، آپ کی جان اور پہچان ہی یہی ہے، آپ ایک بہادر شاہ سوار تھے، مرد میدان تھے، آپ جاں باز تھے، آپ عظیم سپاہی تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوان تھے، اللہ اکبر، اور مدینہ منورہ کے جو عظیم شجاع لوگ ہیں، جو پہلوان، جو سپہ سالار مشہور تھے، نامی گرامی، ان کے اندر ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں اس پر بات کرتا ہوں، آپ کا سارا تعارف ہی یہ تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ایمان لانے کی بات، اس میں بھی آپ کی ایک انفرادیت ہے۔ بسم اللہ۔ کہ آپ ایمان کیسے لائے؟ آپ مدینہ المنورہ میں تھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا اور لوگوں کو دعوت دی، اور آپ نے اعلان فرمایا، لوگ وہاں سے آتے تھے یثرب سے، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اکا دکا، جکے بعد دیگرے ہم بہت سارے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، کتنے لوگ آئے، پھر ملے، بیعت کی، عقبہ اولا ثانیہ اور عقبہ کبریٰ جو ہے کبیرہ۔ اب وہ جو واپس جاتے تھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے یثرب کے در و بام کے اندر، اور ہر گھر میں، ہر گھر کے ہر کمرے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے وہاں حضور کا تذکرہ سنا، اللہ اکبر، مکہ کا سفر کیے بغیر، حضور سے ملے بغیر، زیارت کیے بغیر، ایمان بالغیب لے آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہیں ایمان لے آئے، کلمہ شریف پڑھ لیا، یعنی تذکرہ مصطفیٰ نے دل کی کایا پلٹ دی، کایا پلٹ دی، حضور کا ذکر سن کے ہی بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اتنا زور دے کے کہ یہ جو ایمان بالغیب کا درجہ ہے نا، آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آغاز اس سے کیا گیا، اسی کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی متقین کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین ہوتے کون ہیں؟ پہلا وصف یہ ہے کالذین یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ پہلا وصف آپ کو میسر ہے، بن دیکھے ایمان لانے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے اینگل سے اس بات کو یوں بیان کیا، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ایک مرتبہ بشارت ہو ان لوگوں کو جنہوں نے دیکھا مجھے اور میرے اوپر ایمان لیا، اور 7 مرتبہ بشارت ہو ان لوگوں کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مانا ہے، کیا کہنے، پھر بھی ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔
مفتی صاحب بہت خوبصورت باتیں عطا فرما رہے ہیں، اور بن دیکھے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا ذکر سنا اور بس وہ قلب و روح میں اتر گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، آپ حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں، اور عظیم ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین ذکر سنا، اور قربان جاؤں ذکر سنتے ہی ان کا قلب و روح کے اندر ایمان کا نور داخل ہو گیا۔ اور پھر مفتی صاحب نے کیا حسین بات عطا فرمائی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحابہ سے پوچھا تھا، فرمایا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں ان سے محبت کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لے آئے، قربان جاؤں۔ اور پھر جو سرکار کی صحبت پانے والے ہیں انہیں ایک مرتبہ مبارکباد دی گئی، اور جو بن دیکھے آئے، قربان جاؤں، جو آج کے دور میں ہیں، 1400 سال کے دور کے بعد کے ہیں، قربان جاؤں، میرے آقا نے ان سب کے لیے فرمایا جنہوں نے دیکھا نہیں اور میرے نام پہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، اور پھر میں چاہتا ہوں اس بات کو مکمل کر کے سیدنا ابو درداء کا جو امتیازی وصف تھا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو امتیازی وصف تھا اس پہ ہم ذرا بات کریں گے۔ بسم اللہ یہ بے شک اسی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بات صرف اتنی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جی، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کی اجازت سے ایک تھوڑا سا ہمارے اس موضوع سے ہٹ کے ایک علمی نکتہ ہے، بسم اللہ۔ تو وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا متقین وہ ہیں، مسلمان نبی کے غلام جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ، بعض مفسرین کرام نے، بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا الذین یصدقون بالغیب، صحیح، سبحان جو اللہ، غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب غیب کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تصدیق قسم ہے علم کی۔ جی، علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصور بھی علم ہوتا ہے، تصدیق بھی علم ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو جنہوں نے کہا یصدقون بالغیب، تو جو قسم ہوتی ہے اس کے اندر مقسم لازمن ہوتا ہے، اللہ اکبر، قسم میں مقسم لازمن ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل تو صحیح، جب یہ کہا گیا یصدقون بالغیب تو اس کا مطلب ہے یعلمون الغیب۔ اللہ اکبر، تو اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومنین متقین، جی، جو حضور کے غلام ہیں، وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، پہلے لفظ میں، پہلے جملے میں، پہلی آیت میں بتا دیا۔ کیا کہنے، تو آپ بتائیں، جب نبی کے غلام غیب کا علم رکھتے ہیں تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا کیا ہوگا؟ کہنے، سبحان اللہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو رشتہ مواخات تھا وہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا گیا۔ جی، یہ اس وقت جب نبی رحم ایمان تو آپ وہاں لا چکے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ چونکہ بہت مشتاق تھے، منتظر تھے، سراپا انتظار تھے، شدید اشتیاق تھا، صحیح، ایمان لا چکے تھے کہ اب کب دیدار ہو، کب رخ یار دیکھیں، سبحان اللہ، کب ملاقات کا شرف ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے نا، تو اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسرت، ابتہاج، خوشی، شادمانی سبحان اللہ، کا بحر بے کراں ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اللہ کہ اس عاشق رسول کو کتنی خوشی تھی۔ سبحان تو اللہ، اب جب دیدار کیا، حضور سے ملاقات کی، زیارت کی، تو پھر حضور کے یوں دیوانے ہوئے اور میرے مصطفیٰ کے دامن سے یوں وابستگی اختیار کی کہ ایک لمحے کا جدا ہونا بھی گوارا نہ تھا۔ اللہ اکبر، بس سبحان دل دے بیٹھے، جی، محبوب دل با محبوب حجازی بستائیم، اقبال نے کہا دل با محبوب حجازی بستائیم، زین جہت با یک دیگر پیوستائیم۔ آہا، سبحان کہا کہ ہم نے تو دل محبوب حجازی کو دے دیا ہے، اللہ، واہ واہ واہ، اور یہ وہ لڑی ہے جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پرو دیتی ہے۔ تو وہ محبوب حجازی کو دل دے بیٹھے، بس پھر ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار سپاہی کی طرح حضور کی حفاظت میں گزاری۔
سبحان اللہ. ترہ امتیاز آپ کا یہ تھا کہ میدان میں جنگ میں جب اترتے تھے تو یوں شیر کی طرح جست لگاتے تھے، واہ واہ واہ. اور ایک آپ کے پاس سرخ رومال ہوتا تھا. جی جب میدان میں جانے لگتے تو اسے یوں کھینچ کے یوں نکالتے اور یوں کھینچ کے باندھتے. صحابہ نے اس کا نام رکھا ہوا تو سرخ رومال کا عصابۃ الموت، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ یہ موت کی پٹی ہے. جی سرخ رومال جو ابو دجانہ نے پہن لیا تو اب دشمنان اسلام کی خیر نہیں خیر ہے. نہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جب وہ پٹی باندھ کے شیر کی طرح جست لیتے اور پھر تبختر سے چلتے، آہا. ناز و انداز سے یوں کندھے اٹھا کے اور پہلوانوں کی طرح جب جو ہے وہ اکڑ کے چلتے ناز کے ساتھ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھتے رہ جاتے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ اکڑنا میرے رب کو پسند نہیں ہے، جی لیکن ان کا اکڑنا آہا. یہ بڑا پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اکڑتے تھے، اپنے عجب، تکبر، اپنی بڑائی، اپنے کسی فن پر فخر کرتے ہوئے نہیں اکڑتے تھے. صحیح. وہ اگر اس طرح کرتے تھے تو دشمنان اسلام کو، دشمنان مصطفیٰ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، اپنی جواں مردی دکھانے کے لیے اور اللہ رسول کے نظام کے تحفظ اور دفاع کے لیے ایسا کرتے تھے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بڑا پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ. بدر کے میدان کے اندر جب آپ تمام غزوات میں شامل رہے، جب جنگ اپنے زور پر تھی، جب معرکہ عروج پر تھا، تو اس وقت مشرکین کی صفوں میں سے بنو سہم کا ایک نامی گرامی جنگجو، صحیح. بہادر شاہ سوار پہلوان، کئیوں کے مقابلے میں وہ بھاری تھا، عاصم بن ابی عوف بن جبیرہ، جی وہ صفوں میں سے نکلا اور ہنکارتا ہوا باہر آیا اور اس نے لاف زنی کی، مخاطب کر کے قریش کو، مشرکین کو، کافروں کو، اے قریشیو، قریش والو، اے گروہ قریش، آج اس شخص کو نہ چھوڑنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس نے قطع رحمی کی ہے، جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، جس نے دین حق سے لوگوں کو برگشتہ کر دیا ہے، جس نے گمراہی پھیلائی ہے، معاذ اللہ، استغفر. کہا میں اسے قتل کر کے رہوں گا. تو یہ اس کا واضح طور پر اشارہ اس بدبخت کا، دشمن رسول کا، دشمن اسلام کا، کافر کا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، رحمت اسلام عالم کی شمع کی جانب. اب یہ حضور کے صحابہ جو اللہ 313 مجاہدین ہیں، جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، سبحان اللہ. جو حضور کے دیوانے ہیں، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جان دینا اعزاز اور سعادت سمجھتے تھے، سبحان اللہ. کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کی صفوں میں اضطراب پیدا ہوا اور غصہ ہوا. تو ابھی وہ یہ بات چیز ہو ہی رہی ہے کہ جس طرح وہ مشرکین کی صفوں میں سے نکلا نا، ادھر سے وہ پھر سرخ پٹی والا نوجوان آہا. چھلانگ لگا کے سامنے کیا کہنے. بس وہ نکلا ہے تو صحابہ نے نعرہ بلند کیا. تو ایک لمحہ نہیں لگا، یوں پلک جھپکنے میں عاصم بن ابی عوف بن جبیرہ اس کے سر پہ پہنچے اور آپ نے ایسا وار کیا، حالانکہ قد کاٹ میں اس کا اور ان کا مقابلہ ہی نہیں تھا، وہ کہیں اونچا تھا صحت میں اور ڈیل ڈول میں، جی لیکن یہاں قوت وہ تھی. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا تھا کسی ملک کا سفیر، اور اس نے کہا کہ میں نے علی سے ملنا ہے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے، تو پوچھا جی کہ میں نے علی سے ملنا ہے، تو کہا کہ میں ہی ہوں علی. اس نے کہا جی نہیں تم نہیں ہو سکتے. کہا میں ہی ہوں علی. کہا نہیں کوئی آپ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہوگا. اس نے کہا کیسے؟ کہا علی تو وہ ہے جس نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اٹھا لیا تھا اللہ اکبر. اور ڈھال بنا لی تھی. اتنی طاقت، اور یہ دبلا پتلا شخص نحیف، تو یہ علی کیسے ہو سکتا ہے جو بمشکل اٹھ رہا ہے؟ تو کہا علی میں ہی ہوں. کہا جی پھر راز کیا ہے؟ واہ واہ واہ. وہ طاقت اور یہ طاقت. کہا یہ ہمارے جسم کی طاقت ہے، کیا کہنے. وہ محمد کی غلامی کی طاقت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہماری روحانی طاقت ہے، وہ مصطفیٰ واہ واہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی طاقت ہے. قوت عشق سے جی اور پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر کے رکھ دیا بدر کے میدان میں، اس کا کام تمام کر دیا. تو ابھی
حضرت ابو دجانہ اس کا سامان اکٹھا کر رہے تھے کہ ایک دوسرا مشرک پیچھے سے آیا، معبد بن وہب کلبی، جی وہ آیا اور اس نے حضرت ابو دجانہ کو جب دیکھا تو اس نے تلوار لہراتا ہوا آیا اور وار کیا حضرت ابو دجانہ پر۔ حضرت ابو دجانہ دوزانوں ہو کر بیٹھ کے اس کا وار بچا دیا۔ اب جب اٹھا محمدی کچھار کا شیر، آہا سبحان اللہ، پھر اس کے بعد تلوار کے وار کی اس پر، تو وہ وہاں سے ڈر کے بھاگا وہاں سے اور بھاگ کے گڑھے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب داخل ہوا تو حضرت ابو دجانہ نے چھوڑا نہیں، واپس جی اس پہنچے اس گڑھے کے اندر، اس کو دبوچ کے وہیں جا کے اس دشمن رسول کو ذبح کر دیا۔ تو بدر کے میدان میں جو بڑے بڑے ان کے نامی گرامی پہلوان تھے، شاہ سوار تھے، دو یہ اور دو مزید ہیں جی جو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے ہیں، اور جو دو مزید تھے ان میں ربیعہ بن اسد بھی ہیں، ان میں ابو مصعب اشعری بھی ہیں۔ یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور شاہ سوار، ان کا کام تمام کیا ابو دجانہ کی تلوار نے۔ اب قاری صاحب اس کے بعد جب احد کا جی معرکہ آتا ہے نا، ہاں ہاں بس آپ یوں سمجھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ احد کا میدان حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رہا، جس طرح بدر، تو وہاں تو آپ کی قسمت کا ستارہ ہی عروج پر تھا۔ سبحان اللہ، اصل آپ کی حیات کا یہی وہ ورق ہے، وہ صفحہ ہے جو آپ کو ممتاز حیثیت اور مقام عطا فرماتا کیا ہے۔ کہنے، اب سبحان بدر اللہ۔ کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنی تلوار یوں لہرائی صحابہ کے مجمع میں، کیا کہنے، سبحان اللہ، اور تلوار لہرا کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری یہ تلوار کون لے گا اس کے حق کے ساتھ، میری یہ تلوار کون لے گا اس کے حق کے ساتھ۔ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس پر لکھا ہوا تھا، کندہ کیا ہوا تھا، عربی کے اندر وہ جو ماٹو تھا، جو مونو تھا مجاہدین اسلام کے لیے جو جی نعرہ تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَ وَفِي الْجُبْنِ عَار اللہ اکبر، وَالْمَرُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ میرے سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، نہ صرف حضور کے ان عاشقوں اور غلاموں کو، صحابہ کو، مجاہدین اسلام کو پیغام تھا، جی صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق اور درس موجود ہے۔ اگر اسے ایک بات کوئی پلے باندھ لے تو ہر قسم کا خوف اور اندیشہ اور وسوسہ اور ڈر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جی کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَ، مسلمان کے لیے آگے بڑھنے میں عزت ہے، واہ واہ، وَفِي الْجُبْنِ عَار، بزدلی دکھانے میں ندامت اور شرمندگی ہے، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، بزدلی دکھانے سے انسان تقدیر سے اور موت سے کبھی بھی بچ نہیں سکتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو پھر بھی آ کے رہے گا۔ آ کے رہے گی، آ کے رہے گی، جب موت نے آنا ہی ہے، کوئی بھی ذی روح سے بچ نہیں سکا، تو پھر جائے لا تو بندہ، یستقدمون ولا یستاخرون، پھر بندہ جائے تو ڈھنگ سے تو جائے نا۔ جی جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی واہ ہے۔ واہ، مفتی صاحب آپ کی باتیں بڑی میٹھی ہیں اور بڑی پیاری ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے جو فرمایا کہ جانا تو ہے ہی، وہ ایک مائیہ ہے کہ کوثر دا پانی ہے، آقا تو وار دئیے جن اونج بھی اونج بھی تے تے جانی۔ ناظرین محترم، ابھی بات کریں گے، اور وہ خاص بات جو تلوار میرے کریم آقا علیہ السلام نے بلند کی کہ اس کا حق کون ادا کرے گا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں شیخ الحدیث جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ مفتی صاحب نے وقفے سے پہلے بتایا، قربان جاؤں کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمتیں رب کائنات نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی تھی۔ کوئی بہت بڑی سکیورٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی بہت بڑا اسلحہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے نام میں کیسی طاقت تھی۔ اب دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کام جاتے تھے، اور جب وہ ان کے سفیر آتے تو قربان جاؤں کچھ سکیورٹی کا بہت بڑا حصار نہ ہوتا تھا، لیکن جب وہ ملنے آتے دیکھتے کہ ایک سرہانہ لے کر کھیت میں لیٹے ہیں،
لیکن دبدبہ ایسا ہے کہ نام سن کر مستشرقین کانپ جاتے تھے۔ مفتی صاحب سیدنا ابو دجانہ کیا بے کہنے؟ شک اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا کہ تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا، اور تلوار پر یہ بات لکھی ہوئی تھی جی کہ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، واہ واہ واہ، تو مطلب اس کا یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار محمد ہو، سبحان اللہ، بزدلی اور جوبن تو اس کی گرد راہ کو بھی نہ چھو کے گزرے، اللہ اکبر، وہ میدان نہ چھوڑے، ڈٹا رہے۔ تو آپ حضور نے فرمایا کہ بندہ بزدلی دکھانے سے موت سے بچ نہیں جاتا، جو آپ نے شعر سنا ہے کہ جانا جی تو ہے ہر ایک نے۔ صحیح، حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی نے کہا نا کہ عزت سے نہ کیوں مر جائیں نام محمد پر، یوں بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے دنیا سے تو جانا ہے۔ اللہ اکبر، تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، صحیح، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ بے شک بے شک، کبھی جان بچا لینے کا نام زندگی ہوتا ہے اور کبھی جان دے دینے کا نام زندگی ہوتا ہے۔ کربل کے میدان میں واہ واہ، یزیدی جان بچا کے بھی زندگی حاصل نہ کر سکے، اللہ اکبر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، وہ جان دے دی انہوں نے، لیکن وہ جینے کا ڈھنگ حیات، سکھا گئے۔ ہاں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا، حیات جاودانی حاصل کر گئے۔ کیا کہنے؟ حضرت ابو دجانہ اب جب سرکار نے تلوار لہرائی نا تو بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے عرض کہ حضور ہمیں تلوار دے دی۔ اللہ اکبر، ان میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، جی ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، ان کے حضور کے پھوپھی زاد اشرا مبشرہ میں سے حضرت زبیر بن عوام بھی ہیں۔ جی، اب اتنے بڑے صحابہ نے کہا تلوار ہمیں دے دیجئے، حضور نے انکار کر دیا، تلوار نہیں دی۔ کیوں بھلا؟ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حق کون، انہوں نے کہا یہ تلوار ہمیں دے دیجیے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ نظریں پہلے انتخاب کر چکی ہوتی ہیں، چونکہ مزاج سمجھتے اور جانتے ہیں حضور جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی ایک سے کہلوا دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات ابھی چل رہی ہے تو حضرت ابو دجانہ صفوں میں سے چھلانگ لگا کے آ گیا ہے اور عرض کی آقا اس کا حق کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ وہ جو پہلے جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کسی مسلمان کو، آقا نے فرمایا حق یہ ہے کہ اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور کوئی جو کافر مجاہر ہو جو دین کے خلاف اللہ رسول کے خلاف میدان میں آ جائے تو اس سے یہ تلوار چونکے نہ اور ہٹے نہ، اس کو چھوڑے نہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور جس کے ہاتھ میں یہ تلوار وہ میدان نہ چھوڑے۔ جی یہ بات جب کہی نا تو عرض کی آقا پھر مجھے دے دیجیے، پھر میں لیتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار عطا فرما دی، بس تلوار پکڑی اور پھر وہی انداز جو میں نے پہلے کیا، رومال نکال کے باندھا، سبحان اللہ، شیر کی طرح جست لگائی، اکڑ کے چلے۔ تو یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ذرا ان کا کرنا دیکھو، واہ واہ واہ، صحابہ کو کہا دیکھو ذرا، فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اکڑنا عام حالت میں، لیکن ان کا یہ اکڑنا بڑا پسند ہے۔ یہ اس کی اور نظیر بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے، یثرب کو مدینہ بنایا آپ نے، قدم رنجہ فرمایا، تو شروع میں صحابہ کو وہاں کی آب و ہوا فضا راسن آئی تھی، کچھ علیل پڑ گئے، نحیف کمزور ہو گئے، تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا یہ لاغر لاچار ہم سے لڑیں گے، جی یہ جو اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ سرکار عمرے کے لیے آئے تھے واہ واہ، تو حرم خدا میں، خانہ خدا میں طواف کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلامان عربی کو، غلامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلامان مصطفیٰ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، ان کو ذرا اپنی طاقت دکھاؤ، طواف کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے رب کے گھر میں وہاں ذرا سینہ تان کے اور کندھے اٹھا کے ذرا اکڑ کے چلو، واہ واہ، رمل کرو، واہ رمل واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث میں الفاظ ہیں لِیُرِیَ الْمُشْرِکِینَ قُوَّتَهُ، جی فرمایا یہ اکڑنا کیوں، رمل کیوں کہا؟ تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے نا، اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ جب اسلام کے دشمنوں کے خلاف کوئی طاقت کا اظہار کرتا ہے تو وہ نہ صرف محبوب اور مطلوب ہے، اللہ رسول کو بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اترے تو صحابہ اکرام نے کہا اب خیر نہیں،
ان کی کفار کی. پھر جدھر جاتے جو کافر احد کے میدان میں جو کافر سامنے آتا اس کا کام تمام کر دیتے, کسی کو واصل جہنم کرتے, کسی کو زخمی کر دیتے. اور جاتے جاتے آپ نے شعر بھی رجز پڑھے. واہ واہ, رجز کیا تھے؟ انا الذی آہدنی خلیلی آہا سبحان اللہ, ونحن بالصف لدن نخیلی. اللہ اکبر. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اقوم الدہر فی القیولی جی, اضرب بسیف اللہ والرسولی اللہ اکبر, انا سبحان الذی اللہ. آہدنی خلیلی. جی مجھ سے میرے خلیل نے وعدہ لیا, وہ جو وعدہ تلوار دیتے ہوئے جی لیا جی, تھا. اور ہم کھجوروں کے نیچے باغ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں وعدہ لیا. وعدہ کیا لیا؟ کہ جب گھمسان کا رن پڑے گا تو میدان میں کھڑا رہوں گا. واہ واہ, اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے لڑتا رہوں گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی تلوار کون سی آ گئی؟ اللہ اکبر. تلوار تو رسول اللہ نے دی تھی, رسول اللہ کی تلوار تھی. جی, لیکن کہا اضرب بسیف اللہ والرسولی. صحابہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے, بے شک بے شک, وہاں تلوار ہے وہ اللہ کی تلوار ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اب لڑتے لڑتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں, ان کو تفصیل کے ساتھ اگر جائیں تو ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. کہتے ہیں کافر آیا اور وہ بڑا ہنکارتا ہوا آیا, للکارتا ہوا آیا, تو اس کا سامنا ہوا ایک مسلم نوجوان سے خود پہنا ہوا تھا, زرہ سجائی ہوئی اس مسلم نوجوان نے, خود لوہے کا پہنا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کون ہے. جی, تو بڑا للکار رہا تھا. تو آ کے جب مسلم نوجوان سے سامنا ہوا تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے, کہتا میں پیچھے کھڑا تھا اس مسلم نوجوان کے, کام تمام کر کے یوں خود اتار کے پیچھے موڑ کے میری طرف دیکھ کے کہا کعب پہچان لیا میں ابو دجانہ ہی ہوں. ہاں ہاں ہاں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کعب پہچان لیا, ابو دجانہ, آنا ابو دجانہ. واہ 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 واہ. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ, مختلف روایات میں یہ بات ہے, حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ جب میں نے تلوار مانگی تھی تو حضور نے انکار کیا تھا تو میں بڑا رنجیدہ ہوا تھا. دل میں خیال آیا تھا کہ میں قریشی ہاشمی بھی ہوں, حضور کا پھوپھی زاد بھی ہوں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہوں, ایک ازمودہ کار شاہ سوار بھی ہوں, تو مجھے حضور نے انکار کر دیا. میں دیکھوں گا ابو دجانہ جس نے لیا کیا تیر چلائے گا. اللہ اکبر. لیکن جب ابو دجانہ نے اس تلوار کا استعمال کیا ہے, حق ادا کیا نا, تو میرے دل سے آواز آئی کہ رسول اللہ کی نگاہ جو تو کچھ دیکھتی ہے, واہ واہ واہ, ہماری نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. جو فیصلہ ہوا وہ صحیح ہوا. سبحان اللہ. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں تلوار ہاتھ میں تھی, حضرت ابو دجانہ تلوار چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں مشرکین کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. اللہ اکبر. ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کر رجز پڑھ رہی تھی, اور ان عورتوں کے اندر ہند بن عتبہ وہ بھی تھی. وہ رجز کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ پڑھ رہی تھی نحن بنات طارق نمشی علی النمارق والمسک فی المفارق ان تقبلوا نعانک ان تدبروا نفارق فراق غیر عوامک. کہ وہ رجز پڑھ رہی ہیں, ابھار رہی ہیں اپنے جوانوں کو, سپاہیوں کو, کافروں کو ابھار رہی ہیں. کہتے ہیں ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم قالینوں پہ چلتی ہیں, ہماری مانگ میں خوشبو لگی ہوئی ہے, تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے, پیچھے ہٹو گی تو قریب بھی نہیں آنے دیں گے کبھی بھی. حضرت ابو دجانہ وہاں پہنچے اور جا کے جو ان کی سربراہ تھی ہند بن عتبہ, آپ نے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا لیں کہ لشکر کو چیرتے ہوئے, کراس کرتے ہوئے وہاں پہنچنا جہاں ان کے خیمے سیف مقامات ہوتے ہیں, تو وہاں پہنچ کے تلوار رکھ دی. تلوار رکھی ہے تو اس نے مدد کے لیے پکارا اپنے جو ہے وہ عائزہ وقربا کو, کفار کو پکارا, تو کوئی بھی نہ آیا. حضرت ابو دجانہ جو کھڑے تھے, اللہ اکبر, کوئی بھی نہ آیا. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دی, چھوڑ کے واپس آ گئے. مار کا ختم ہوا نا جب, تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ایک دن ابو دجانہ سے کہ ابو دجانہ تم نے ہند کو چھوڑا کیوں ہے, چھوڑ کیوں دیا تھا, اس کی گردن کیوں نہیں اڑا دی؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے شرم آتی تھی اس بات کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کسی عورت کو قتل کروں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے شک کافرہ تھی, کیا کہنے.
تلوار تو رسول اللہ کیا جو رحمت للعالمین ہے، واہ واہ واہ، تو عورت صنف نازک کمزور مخلوق ہے، اور کافر عورت بھی وہ جو مدد کے لیے پکار رہی تھی اور اس کی مدد کو کوئی نہ آیا، اس کو میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے مارنا حضور کی تلوار کی توہین سمجھتا، اللہ اکبر، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب احد کا جو ماحول ہے ایک وقتی اجتہادی خطا کی وجہ سے جی جب فتح شکست کی طرف جانے لگی، ماحول تبدیل ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں ان کے گھیرے میں تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے اللہ اکبر، جو جاں باز سپاہی تھے اور اپنی جان پر کھیل رہے تھے، اپنے جگر کو پگھلا رہے تھے، سینے پر تیر سہ رہے تھے، چہرہ اپنے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا تھا۔ ہم نے بہت سارے صحابہ کا ذکر کیا ہے، بے شک بے شک، ان میں ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور کا دفاع کرتے، جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جس پر زخم نہ لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنے زخم آئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان نثاری سے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر جب معرکہ ختم ہو گیا تو ابو دجانہ کو دیکھ کے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا ابو دجانہ آج خوب لڑے ہیں، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو دجانہ آج خوب لڑے۔ بلکہ مفتی صاحب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ احد کے اندر پورے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تیر پہ وسط نہیں اللہ تھا، اکبر، لیکن آپ نے حرکت تک نہیں کی۔ بے شک ایسا ہی ہے، آپ پھر ہر معرکے میں یعنی یہ جاں بازی، یہ جاں نثاری، یہ جاں فروشی کا کمال مظاہرہ، اور پھر آپ کا حیات مستعار کا اختتام بھی خوبصورت لمحات واہ کے واہ ساتھ واہ، ہوتا ہے۔ یمامہ میرے یمامہ کے میدان میں واہ میرے نبی کی ختم نبوت پر قربان ہوگا، اور اس طرح قربان ہوا ہے کہ مسلمہ جب قلعہ کے اندر بند ہوا تو آپ قلعہ کی دیوار پھلانگ کے اندر گئے، حضرت برہ بن مالک بھی تھے، آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا کوئی پرواہ نہیں کی اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا، جی، اور میرے نبی کی ختم نبوت پر قربان ہو۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ ناظرین محترم، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سیرت میں، آپ کے کردار میں بہت سے انمول تحفے ہیں، لیکن میں پھر وہی انٹرو والی بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک ہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے امید ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔